بھائی آج کا جو ہمارا سبق ہے ماقبل سبق سے متعلق ہے۔ ماقبل سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جگہ اور مکان سے پاک ہے، جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ تو اعتراض ہوتا ہے کہ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے جس کو حدیث جاریہ کہا جاتا ہے، حدیث جاریہ کہا جاتا ہے۔ حدیث جاریہ میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی لوڈی کے بارے میں کچھ عرض کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ آپ اپنی لوڈی کو لے کر آئے۔ یعنی لوڈی کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ادھر لے کر آؤ، میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ تو وہ شخص لے کر آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا اعتقها فانها مؤمنۃ، کہ اس کو آزاد کرنے کہ یہ کیا ہے؟ مومنہ ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے، حالانکہ متفقہ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ تو یہاں سے ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا کہ اللہ این، اللہ این مکان کے لیے آتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا فی السماء، آسمانوں میں۔ تو یہاں سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب صاحب عقیدۃ المسلمین نے دیا۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ الحدیث مضطرب، کہ یہ حدیث کیا ہے؟ مضطرب ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر اضطراب ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اضطراب کس طرح ہے؟ یعنی اس حدیث پاک کا جو متن ہے، جو الفاظ ہیں، راویوں نے مختلف بیان کیے ہیں۔ یعنی ایک راوی اس نے بیان کیا ہے جس کے الفاظ یہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اتشہدین اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، تیسری میں کہ مر ربک، حضور نے اس سے کیا پوچھا؟ مر ربک۔ تو یہ مختلف راوی ہیں اور حدیث کے مختلف الفاظ ہیں۔ تو اس طرح الفاظ کے اندر بھی اضطراب ہے، الفاظ کے اندر بھی اضطراب ہے، اختلاف ہے۔ اور دوسرا اس محققین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں بھی کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ بعض راویوں نے کہا کہ اس لونڈی کا جو مالک تھا وہ معاویہ بن حکم تھا، اور بعض نے کہا کہ معاویہ بن حکم نہیں تھا بلکہ اس کے جو مالک تھے، جو صاحب تھے، وہ عمر بن حکم تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مختلف راویوں نے اس کی سند میں بھی اختلاف کیا ہے اور اس کے الفاظ میں بھی اختلاف کیا ہے۔ تو جب حدیث کی سند اور متن کے اندر اضطراب آ جائے، اختلاف آ جائے، تو حدیث کے اندر ضعف پیدا ہوتا ہے۔ تو حدیث ضعیف کی بنیاد پر عقیدہ بنانا درست نہیں ہے۔ تو صاحب عقیدۃ المسلمین نے فرمایا الحدیث مضطرب، یہ حدیث کیا ہے؟ مضطرب ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ تو شارح صحیح مسلم حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کے متعلق کیا لکھا اور اس کی شرح کیا بیان فرمائی؟ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس لونڈی سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، اس کا حضور کا جو یہ اس لونڈی سے سوال فرمانا تھا، یہ سؤال عن المکانۃ لا عن المکان، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اور مقام کے بارے میں سوال تھا۔ یعنی اے لونڈی، تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو تسلیم کرتی ہے، تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تیرا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عظمت کیسے ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء۔ تو امام نووی نے اس کے جواب کا مطلب یہ بیان کیا، یعنی اس نے جواب میں یہ کہا رفیع القدر جدا، کہ یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کو بڑی عظمتوں کا مالک مانتی ہوں۔ تو فی السماء کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں رہتا ہے، آسمان اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے۔ سمجھ آ رہی جی؟ تو اس لیے اس حدیث پاک کی بنیاد پر صاحب عقیدۃ المسلمین نے لکھا، اس حدیث پاک کی بنیاد پر یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے اللہ کے مکان کے بارے میں سوال کیا ہوگا، حالانکہ یہ اصول کے خلاف ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی جب بھی اسلام میں داخل کرتے ہیں، اور ہماری شریعت میں یہی ہے کہ جب بھی کسی کو اسلام میں داخل کرنا ہو تو اس سے کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں،
اسے کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں، نہ کہ اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب اللہ کہاں ہے. تو یہ اصول کے بھی خلاف ہے. لہٰذا یہ اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے اللہ کے مکان کے بارے میں پوچھا ہوگا، بلکہ یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا. اور یہ اعتقاد رکھنا بھی جائز نہیں ہے کہ اس لونڈی نے فی السماء کا جواب دے کر یہ مراد لیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں رہتا ہے. یہ مراد لینا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ بات وہی جو امام نبوی نے بیان فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے اللہ تعالیٰ کے مکان، اللہ تعالیٰ کے شان، اللہ کی عظمت کے بارے میں گویا کہ سوال کیا، این اللہ ہو. تو اس لونڈی نے جو فی السماء کہہ کر جواب دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رفیع القدر ہے، اللہ تعالیٰ رفیع المنزلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رفیع الشان ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں رہتا ہے. لہٰذا حدیث جاریہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنا جائز نہیں ہے. ایک تو یہ حدیث ضعیف ہے، مضطرب ہے، سند کے اندر بھی اضطراب ہے اور الفاظ حدیث کے اندر بھی اضطراب ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ حدیث پاک اصول کے بھی کیا ہے؟ خلاف ہے. اصول تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی اسلام میں داخل کرنا چاہتے یا جس کا بھی مسلمان ہونا چیک فرماتے، تو طریقہ اور اصول حضور نے کیا بنایا؟ آپ اس سے کلمہ شہادت کے بارے میں پوچھتے تھے، نہ کہ یہ پوچھتے تھے کہ اللہ کہاں ہے. تو لہٰذا یہ اصول شرع کے بھی خلاف ہے اور الفاظ حدیث میں بھی اضطراب ہے اور سند حدیث کے اندر بھی کیا ہے؟ اضطراب ہے. جو حدیث مضطرب ہو اور اصول کے خلاف ہو، ایسی حدیث سے عقیدہ ثابت کرنا درست نہیں ہے. اللہ کریم ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کے متعلق جو علماء حق نے عقائد بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.